طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ بھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے میری روح مجھے واپس کر دیتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ انبیاء برزخی زندگی سے زندہ ہیں۔ اب جب کہ ان کی زندگی ثابت ہو گئی تو جب بے ہوشی کا سور پھونکا جائے گا تو تمام آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی پہلی حالت پر برقرار رکھے گا۔ اس لیے غیر انبیاء کی بے ہوشی تو موت ہے، اور انبیاء صرف بے ہوش ہوں گے۔ پھر جب موت کے بعد زندگی کا سور پھونکا جائے گا تو مرنے والے زندہ ہو جائیں گے اور انبیاء کو ہوش آ جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے یعنی رسول اللہ نے ایک صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ اس لیے ہمارے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سب سے پہلے اپنی قبر سے تشریف لائیں گے، یعنی کہ قبر سے باہر آئیں گے۔ آپ کو حضرت موسیٰ کے بارے میں شک ہے کہ آیا وہ اپنی پہلی حالت پر برقرار رہے اور بے ہوش ہی نہیں ہوں گے، یا بے ہوش تو ہوں گے مگر رسول اللہ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، لیکن ایک فضیلت سے ان کا ہمارے نبی سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ جزئی فضیلت کلی فضیلت کو لازم نہیں۔ کہ احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے زمین پھٹے گی تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ یہ دونوں حدیثیں مندرجہ ذیل ہیں کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے رسول اللہ کو ہوش آئے گا۔ نمبر 2، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس پر قیامت کے دن زمین پھٹے گی۔ چنانچہ ترمذی کی ابو سعید خدری والی روایت میں ہے کہ میں قیامت کے دن تمام بنی نوع انسان کا سردار بنوں گا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا جس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا، اور اس دن تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر زمین پھٹے گی، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہوگا۔ یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسان کی موت کے بعد کیا روحیں مر جاتی ہیں یا زندہ رہتی ہیں؟ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ روح اندر باہر آتی جاتی ہے، روح کو قبض کیا اور اٹھا لیا جاتا ہے، اور روح اپنے ٹھکانے کی طرف آسمان پہ چڑھتی ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے